جب سپیچ شروع کی تو وہ پی ٹی وی کو پتہ نہیں تھا، ایکچولی پی ٹی وی اشتہارات میں جو ہے وہ دکھا رہا تھا. غلط بات ہے یہ، جھوٹ. نون لیگ کی بشرمی گھات پار کرنے میں تو پہلے بھی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس بار جو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس حکومت میں جو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین دیکھیں کس طریقے سے جب عطا تارڑ نے، کیونکہ پہلے بھی انہیں ڈگریاں لی ہوئی ہیں، نون لیگ اور پی ڈی ایم نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں جھوٹ بولنے میں، لیکن اس بار جب عطا تارڑ نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور جو حالات چل رہے ہیں اس پر، اور خاص طور پر تقریر اپوزیشن کی جو نہیں دکھائی جا رہی اس پر گفتگو کرنے لگے اور جھوٹ بولنے لگے، تو منصور علی خان نے ایسی کلاس لگائی، اگر زندگی میں تھوڑی سی بھی شرم ہوگی عطا تارڑ میں تو یہ دوبارہ جھوٹ نہیں بولیں گے. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. آپ کو تو بلکہ تارڑ صاحب کو تو یہاں پہ اللہ کرے، میں تو کہتا ہوں یہ کل وزیر اطلاعات بنے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروگراموں میں آ کے کوئی جواب بھی دے سکیں، کیونکہ باقی تو نون لیگ والے بہت کم ہی نظر آتے ہیں آج کل، تو کم از کم ہو سکتا ہے یہ جواب دے سکیں. جا کے پتہ کرائیں کون سے اشتہارات چل رہے تھے. جو میں نے اشتہار دیکھا وہ تو صالح ظفر کا اشتہار چل رہا تھا. اچھا، میں نے تو اسی وقت جا کے پی ٹی وی کٹ کیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے باقی چینلوں کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہو، تو میں پی ٹی وی دیکھتا ہوں. وہاں پہ صالح ظفر صاحب بیٹھ کے ان کا اشتہار چل رہا تھا، وہ بیٹھ کے تجزیہ اور تبصرات کر رہے تھے اس وقت وہاں پہ بیٹھ کے. اچھا، تو کوئی اشتہار وغیرہ نہیں چل رہے تھے. آپ لوگوں نے سینسر کیا ہے. کس نے سینسر کیا ہے؟ یہ جو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا نا تارڑ صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب کے علم میں نہیں تھا، شہباز شریف صاحب کی ہدایت نہیں تھی. یہ آنے والی حکومت کا موٹو ہے. یہ بڑے اچھے جملے انہوں نے کہے تارڑ صاحب نے. شہباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا، شہباز شریف صاحب نے ہدایت نہیں کی. اگلے 3 4 5 سال جتنی دیر بھی حکومت رہے گی، آپ انشاءاللہ یہ جملہ بار بار سنیں گے. بھائی جان وہ اسد علی طور کو اٹھا کے لے گئے، شہباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا، شہباز شریف صاحب نے ہدایت نہیں کی. وہ بھائی جان وہ فلاں بندہ گرفتار ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا، شہباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا، شہباز شریف صاحب نے ہدایت نہیں کی. یہ سلسلہ اسی لیے چلے گا کیونکہ اس حکومت کا یہ جو بننے جاری ہے اس کا ڈی این اے اس طرح کا ہے. اس کے ڈی این اے کے اندر یہ پہلا پرنسپل ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کو علم نہیں تھا، شہباز شریف صاحب نے ہدایت نہیں کی. تو اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، اللہ کرے کہ تارڑ صاحب جو کیبنٹ میں جا کے بیٹھے وہ مجھے بھی غلط ثابت کریں اور ہمارا یہ جو تجزیہ ہے بالکل غلط ثابت کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اور اینڈ ٹو اینڈ لائیو کوریج عمر ایوب صاحب کی تقریر کی ہونی چاہیے تھی. تارڑ صاحب ایک زمانے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلپ آپ نے سنا، آپ کے ساتھ تھے ہر مشکل وقت میں بھی اور سب کچھ آپ کے ساتھ تھے. آپ جس پارلیمان کے اوپر آج وزیر اعظم کو الیکٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور یہ دھاندلی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ مطلب مولانا صاحب نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا نا کہ آپ بینیفیشری ہے اسٹیبلشمنٹ کی، مینجمنٹ کی. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جو جیتا ہے، جہاں جہاں جو ہارا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. منظور صاحب آپ کو لگتا ہے اب یہ ممکن ہے کمیشن بن جانا یا کوئی چیز ہو جانا اس طرح کی؟ بے وقوف ہیں کیا نون لیگ والے کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں گے؟ ان کو مطلب دماغ خراب ہے ان کا کہ وہ یہ کام کریں گے. ان کو اچھی طرح پتا ہے پاور ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو وہ کیوں کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ مجھے عجیب لگتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے کہ بھائی دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی. مطلب ہم لوگ صحافی کس کام کے ہیں؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ہم نے نہیں دیکھا الیکشن ڈے والے دن یا الیکشن کے اگلے دن جو ہے ہوا کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ راتوں رات جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ تبدیل ہو گئے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کے وہ جو ان کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی جانب سے صحافیوں پہ اٹیک شروع ہو گیا کہ جناب میڈیا نے غلط کیا ہے، میڈیا نے غلط بتایا ہے، میڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے. افسوس کا مقام ہے. نہیں بٹ یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح مدر صاحب نے کہا کہ اب یہ ایک ایشو ہے نا کہ مجھے اور آپ کو یا ہم سب کو پاکستان میں اگر پلیٹ فارم ایکس کو ایکسیس کرنا ہے تو آپ پہلے وی پی این لگائیں گے، اور اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا ہے. آپ کسی صحافی سے اگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن اسد طور ہیں وہ اس وقت ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں، عمران ریاض خان ہے تو وہ بھی گرفتار ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں ہوگا تارڑ صاحب کی حکومت کا؟ ہر چیز کے اوپر یہی ہوگا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا کہ وزیر اعظم کی ہدایت نہیں تھی، ہمیں نہیں پتا؟ منظور صاحب نہیں، وہ تو دیکھیے اب تو طے ہو گیا نا کہ یہ تو شہباز شریف صاحب نے آج یہ ووٹ جیتا ہے نا، الیکشن تو آج جیتا ہے، حلف کل اٹھائیں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے بھائی جان مجھ سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، آج سے بات کریں.
लेकिन ये अफसोस है कि आपने वाकई ट्विटर ब्लॉक हुआ है, वो आप नहीं चलने दे रहे। 14 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, अब आप नहीं चलने दे रहे। और यहाँ पे एक ऐसा रेजोल्यूशन भी जितना नाज़रीन बेशर्मी और बगैरती में तो पहले भी इन्होंने कोई हाथ नहीं छोड़ी थी, लेकिन मजीद इसमें इजाफा करते जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत में जो इन्होंने करकर्दगी दिखाई, जो झूठ बोले, जो जुल्म किए, जो ज़्यादतियाँ की, वो भी अवाम उससे भी आगाह थी। लेकिन इस बार जो गंद का टोकरा ये सर पर उठा रहे हैं, ये इनके लिए ज़िंदगी भर और इनके हमेशा के लिए सियासत को दफन करने के लिए काफ़ी होगा। और तारर की आपने गुफ्तगू सुनी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं कि जो थोड़ा सा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। ये जो डमी हुकूमत बैठी है, देखें, खुद स्पीच करते हैं, खुद अपनी करकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनको अवाम इनके चेहरों से नफरत करती है। जैसे ये टीवी पे आते हैं, अवाम चैनल जो है तब्दील कर लेते हैं, लेकिन ये फिर भी ज़बरदस्ती अपने खुद को दिखाने के लिए अपने इश्तिहारात लगवाते हैं और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देते हैं। और अब ये काम चल रहा है कि अपोजिशन का कोई भी लीडर या अपोजिशन का जो लीडर है, वो जब तकरीर करने के लिए आता है तो उसकी जो तकरीर को बैन कर दिया जाता है। ये हालात चल रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं। अपोजिशन के लीडर जब किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके से मैंडेट पे डाका डाला गया। और एक ख़ास बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, थोड़ी सी ये भी शेयर कर दूँ कि कल जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो जैसी शेयर किए हैं, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो बची हुई इज़्ज़त थी वो भी बर्बाद हो गई है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 डालने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जितनी ज़िल्लत का सामना अब करना पड़ा है, ज़िंदगी भर इलेक्शन कमिश्नर ने ये जो है नहीं देखोगा। जिस तरीके से धांधली की गई, जिस तरीके से नालायकियाँ की गई उसके अंदर और धांधली करने की कोशिश की गई और इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर दी गई कि अब इलेक्शन कमीशन ये फॉर्म 45 अपलोड तो कर चुके हैं, लेकिन ये इसके लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।